بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور محدث تھے۔ شام کے شہر طرطوس میں ان کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ عموماً رقہ نامی جگہ پر قیام ہوتا۔ وہاں ایک نوجوان ان کے پاس آتا، ان کی خدمت کرتا، ان کے ضروری کام نمٹاتا اور ان سے حدیث کا درس لیتا۔ اس طرح اس سے انہیں خاصا انس ہو گیا۔ ایک دفعہ تشریف لائے تو خلاف معمول وہ نوجوان نظر نہ آیا۔ جلدی میں تھے، قافلے کے ساتھ نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد واپس آئے تو آتے ہی لوگوں سے اس نوجوان کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ نوجوان مقروض تھا، جب قرض واپس نہ کر سکا تو قرض خواہوں نے اس پر مقدمہ کر دیا، چنانچہ اب وہ جیل میں ہے۔ سوال کیا کہ نوجوان پر کتنا قرض تھا؟ بتایا گیا کہ 10,000 درہم تھا۔ اب عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی کو تلاش کرنا شروع کیا جس کا اس نوجوان کے اوپر قرض تھا۔ رات گئے اس آدمی سے رابطہ ہو سکا، اس کو بلوایا، علیحدگی میں لے گئے اور کہنے لگے، میں تمہیں اس نوجوان کا قرض واپس کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے لیے ایک شرط ہے۔ اس نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا جب تک میں زندہ ہوں اس نوجوان کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ اس کا قرض کس نے واپس کیا ہے۔ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ چنانچہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 10,000 درہم ادا کیے۔ چونکہ رات کا وقت تھا اس لیے اس نوجوان کی قید سے رہائی کے امکانات اگلے دن ہی ممکن تھے۔ خود عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اسی رات اس شہر سے اگلے سفر پر تشریف لے گئے۔ اگلے دن اس نوجوان کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اسے جب معلوم ہوا کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہی تھے اور اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو ان کی محبت نے جوش مارا اور وہ لگا اپنے استاد کو تلاش کرنے۔ پوچھتا ہوا اگلی بستی میں ان سے جا ملا۔ انہوں نے پوچھا، نوجوان تم کہاں تھے؟ میں تمہاری بستی میں تھا، تم نظر نہیں آئے۔ اس نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، میں قرض کی مصیبت میں پھنس گیا تھا، اس لیے مجھے جیل جانا پڑا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم جیل سے کیسے رہا ہوئے؟ نوجوان نے تفصیل بتائی، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، میں اسے نہیں جانتا، اس نے میرا قرض ادا کر دیا تو میرا مقدمہ واپس ہو گیا اور مجھے جیل سے رہائی ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، میرے عزیز اس شخص کے لیے دعا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں جیل سے رہا کیا ہے۔ اس نوجوان کو انہوں نے احساس تک نہ ہونے دیا کہ اس کا قرض انہوں نے ادا کیا ہے۔ اسے قید خانے سے اپنی رہائی کی وجہ کا علم اس وقت ہوا جب عبداللہ بن مبارک اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بلا شبہ اللہ کے نیک بندے خفیہ طریقے سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اور اس حدیث کے مصداق یقیناً ان کو اجر و ثواب ملتا ہے کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک خوش قسمت وہ آدمی بھی ہوگا جس نے صدقہ کیا تو اس کو چھپا کر دیا، حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا خرچ کیا ہے۔ یقیناً امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے یہ کام کیا۔ سبحان اللہ۔ مزید ایسے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔